یہ جو آپ اب دیکھیں جب آپ دوسری کی معیشت کے والے سے بات کرتے ہیں نا تو آپ ہی نے میرے پروگرام میں کہا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور 2025 میں یہ اس قابل ہوگی کہ اس کے اوپر قرضے تک نہیں ہوں گے. اس پر بھی لوگوں نے اسی پروگرام کے ریفرنس کے ساتھ اور آپ کا جو پچھلا پروگرام ہے یہ اکھنڈ بھارت والا اس کو ٹیگ کر کے یہ سوال کیا کہ ہماری معیشت کو گرا کر کتنے اربوں روپے یا ٹریلینز کی تم معیشت بنا لو گے. یہ سوال آپ کے لیے اب ذرا اس کا جواب دیں. اگلے شو میں آپ 40 منٹ کا ٹائم دیں گے اپنے کمرشل کام کر کے تو میں کمپلیٹ, لیکن اب میں آپ کو اس کا ابتدائیہ بتا دیں ابھی تو بتا دیں دیکھتے ہیں. 26 نومبر 2026 یاد رکھیے گا. اچھا ایک منٹ پہلے اس پہ بات کر لوں میں, یہ 26 کیا ہے؟ میں اس کو آخر میں آ جاتا ہوں, بہت ضروری کام ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. 26 نومبر 2026 سے پہلے انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی. 26 نومبر 2026 سے پہلے اوکے انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان قرض فری ہوگا. پاکستان پہ ایک سکے کا قرض نہیں ہوگا کسی دنیا کا, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. کیسے ہوگا یہ سنیں گے آپ تفصیل سے. نمبر 3, پاکستان جب میں نے آپ سے 1 سال پہلے پروگرام کیا تھا تو 5,000 ارب ڈالر کے ایسٹ کا مالک بتایا تھا. اس وقت ہماری ریسرچ تھی 61%, اب ہم پہنچ گئے 68% پہ. چونکہ پاڑا چنار کا محاصرہ کر کے طالبان نے حملہ کر رکھا ہے, وہ ابھی تھوڑا اسٹینڈ بائی ہے, اس کو کمپلیٹ کریں گے 2 مہینے میں. تو اب تک کی جو پاکستان کے ایسٹ ہیں وہ 7,500 ارب ڈالر ہیں. 68 پہ آپ جب پہنچے تو کتنے ہو گئے؟ 7.5 ٹریلین ڈالر. ہندوستانیوں تم نے تو اسلام کی دشمنی میں یہودیوں سے بھیک مانگ کے 3 ٹریلین کی بنائی نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7,500 ارب ڈالر کے ذخائر دیے جس کو اگلے پروگرام کے اندر آپ کو پیش کریں گے. تو یہ 3 دعوے ہیں میرے: انڈیا کا خاک ہونا, پاکستان کا مضبوط معیشت کے ساتھ سامنے آنا, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ سب چیزیں میرے لیے بیکار تھیں اگر پاکستان میں ایک عمل نہ شروع ہوتا. پہلی بار ہم تمام پاکستانیوں نے دیکھا گزشتہ اس 4-5 ماہ کے اندر جو کہ آرمی چیف نے پالیسیز کو اپنی اجاگر کرنا شروع کیا کہ ہم نے اسمگلروں کے چہرے پہ خوف دیکھنا شروع کیا. فرسٹ ٹائم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, پہلی بار رشوت خور حرام خور آفیسروں کے ہم نے چہرے پہ خوف دیکھا ہے. پہلی بار پاکستان کی معیشت کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی بار پاکستان میں یہ جو جگہ جگہ لٹتے پھر رہے تھے اس کے اندر کمی واقع ہوتے ہوئے دیکھی ہے. تو اگر یہ افغان ٹریڈ بند نہ ہوتا جو کہ آرمی چیف کا تاریخی کارنامہ جو سنہری حروف سے لکھا جائے گا, اگر یہاں سے افغان ریفیوجیز واپس نہ جاتے تو یہ میری ریسرچ صرف گاربیج باکس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. لیکن اب وقت آ گیا ہے, چونکہ پاکستان نے اس پہ عمل کیا ہے ریفیوجیز کو واپس بھیجنے میں اور افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کو روکنے میں. تیسرا تقاضا اس میں رہتا ہے آرمی چیف صاحب, وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ تمام ڈرائی پورٹ سے امپورٹ کرنے پہ پابندی عائد کی جائے. یہ صرف ایکسپورٹ کے لیے بنائی گئی تھی جس سے ریونیو تتر بتر ہو گیا اور کراچی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. کراچی سے تو پورا ریونیو آتا تھا. یہ جتنی ڈرائی پورٹ بنائی ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے, اس پہ امپورٹ کا کیا کام ہے علاوہ اس کے کہ اس کو اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور 75% ریونیو ان ڈرائی پورٹ سے ضائع ہو رہا ہے جو سیالکوٹ میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, KPK کے اندر ہے. ان پہ اگر آپ نے پابندی لگا دی تو میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں پاکستان کی معیشت کو اٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور پاکستان ترقی کرے گا. اور دوسرا, ہم تمام عوام پاکستان آرمی چیف آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو قدم آپ نے اٹھائے ہیں اس میں سے ایک قدم بھی اب واپس نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے بھی دنیا دیکھے گی. ان قدموں کو آگے بڑھانے میں ہم تمام بیک بون کے ساتھ آپ کے ساتھ پیچھے موجود ہیں. اور پاکستانیوں, تم نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی دیکھی, PMLN کی بھی دیکھی, تحریک انصاف کی دیکھی, اور پھر ٹھگوں کے بارات کی بھی گورنمنٹ دیکھی جو سارے ٹھگ مل کے آئے تھے. اس کے باوجود تم نے اگر ان کے پیچھے جانا ہے اور اس تبدیلی کو سپورٹ نہیں کرنا تو پھر یہ سوچا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں تم پر برقرار ہیں, ہوتی رہیں گی, پڑتی رہیں گی. اس جمہوریت نے جتنا نقصان پاکستان کو دیا اس 5 مہینے میں ہم نے سروائیول دیکھا ہے. اگر میں جو بتا رہا ہوں چینج یہ تمہیں نظر نہیں آتی. اچھا میں ڈرائی پورٹ کے اوپر اور باقی ساری جو آپ نے باتیں کی میں کرتی ہوں. میں پاکستان کا وہ خلاصہ رکھوں گا آپ کے سامنے, آپ کو اندازہ ہی نہیں پاکستان کیا ہے. پاکستان دنیا کے کل خزانوں کا 30% خزانوں کا مالک ہے, اور اس 7,500 ارب ڈالر کے خزانے جو ہیں اس کا 60% صرف گلگت بلتستان اور پاڑا چنار میں موجود ہے, جہاں پر طالبان نے گھیراؤ کر کے پچھلے 25 دن سے حملہ کر رکھا ہے. دیکھو ہماری جنگ دیکھنی ہو نا تو بغیر کسی سپورٹ کے دیکھو ہم نے طالبان سے کیسے جنگ لڑ رہے ہیں, آج داعش سے کیسے جنگ لڑ رہے ہیں. ٹائم کم رہ گیا ہے. اسی طرح میں گارنٹی دیتا ہوں پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو اپنی پالیسیز کو کنٹینیو کریں. مجھ سمیت ہر پاکستانی آپ کا ہر اول دستہ ہے. میں اس سپورٹ کو, اس چینج کو سپورٹ کرتا ہوں. اس چینج کو سپورٹ کرنے کے لیے تن من دھن سے ہم اس ادارے کے ساتھ ہیں.